اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مانا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اذکروا بنا ہے ذکر سے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اب ذکر یہ زبانی بھی ہوتا ہے، ذکر دل کا بھی ہوتا ہے، اور ذکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ بظاہر اس آیہ کریمہ کا اسلوب جو بتاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا گیا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی۔ اس سے مراد صحابیت کا شرف مل جانا، یہ بھی نعمت ہے، ایمان نصیب ہو جانا، قرآن مجید مل جانا، اور نعمتوں کی جان سب سے بڑی نعمت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا مل جانا، آپ کی نسبت نصیب ہو جانا۔ بہرکیف نعمت لفظ جنس ہے، اور جنس جس طرح لفظ انسان بولا جائے تو اس سے ساری دنیا کے انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور چند ایک بھی مراد ہو سکتے ہیں، حیوان بلکہ بولا جائے، انسان پھر انواع میں آ جاتا ہے۔ تو جنس ہے نعمت، اس سے مراد ہر قسم کی نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتی ہے رحمت، ایک ہوتی ہے قیمت، ایک ہوتی ہے اجرت۔ قیمت ہوتی ہے کوئی مال، اس کا جو عوض ہو اس کو کہتے ہیں قیمت۔ کوئی مال لیا، اس کے بدلے میں جو ہم نے دیا اس کو کیا کہیں گے؟ قیمت۔ اجرت ہوتی ہے کسی نے کوئی عمل کیا، کام کیا، اس کے بدلے میں جو اسے دیا جائے اس کو کہتے ہیں اجرت۔ اور رحمت یہ نعمت کی جڑ ہوتی ہے۔ رحمت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آگے پھل کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں نعمت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو دیکھا، کسی آدمی کو دیکھا، ترس آیا، دل میں رحمت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو اب جب ترس آیا، دل میں رحم آیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو بندہ کچھ نہ کچھ دے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کی دلجوئی کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ جو بندہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ رحمت ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ جان عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہانوں کو جو جس انداز میں جب نعمت ملے گی وہ ملے گی رحمت کی وجہ سے، اور رحمت عالمین وہ ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخر تک، جس کو یا اس سے پہلے بھی بلکہ جس کو جو نعمت اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی ہے وہ اللہ پاک نے محمد کریم کے تصدق سے عطا فرمائی۔
اور یہ کوئی جملہ نہیں ہے، خالی جملہ ہے، محبت بھرا جملہ۔ الحمدللہ محبت ہونی چاہیے، اللہ پاک ہمیں نصیب کرے حقیقی محبت، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور مانگنی چاہیے محبت اللہ پاک سے کہ یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبتیں عطا فرما۔ اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ یہ محبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ صرف ایسے ہی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے چچا جان نے۔ آپ نے فرمایا ضرور، غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے۔ انہوں نے پڑھی، عربی اشعار ہیں، ان میں ایک شعر یہ تھا ورت نار الخلیل مقتتما فی صلبی انت کیف یحترق، کہ لوگ حیران ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر میں فرماتے ہیں برتا نار الخلیل مقتتما، یا رسول اللہ آپ کی رحمت تو کام کر رہی تھی نا، ہر جگہ پہ آپ موجود تھے، ان کی پشت مبارک میں بھی آپ موجود تھے۔ فی صلبی انت کیف یحترق، جس کے صلب میں محمد کریم کا نور ہو، آگ اس کو جلا کیسے سکتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے بندے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا احیی الموتیٰ، کوئی ڈکشنری کوئی ترجمہ اٹھا لے، اس کا ترجمہ ملے گا احیی الموتیٰ، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اور یہی ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو سارے انبیاء ولی غوث اکٹھے ہو کے ایک تنکے کو بھی حرکت ہے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ جو اللہ پاک چاہے وہ فرما سکتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نبینے کو بینائی دینا، یہ تو سارا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور آیتوں کا ترجمہ ہے، تفسیر بھی نہیں ہے۔ بہرکیف جس کو جو نعمت ملی تھی، ملی ہے، ملے گی، اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے رب کائنات عطا فرمائے گا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حدیث طیبہ ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ پاک کیا عطا فرماتا ہے، میں کیا تقسیم کرتا ہوں۔ اور عربی کا قانون ہے جہاں پہ مفعول موجود نہ ہو اس طرح، وہاں پہ عموم ہوتا ہے۔ اب عموم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھے سب کچھ دیتا ہے، اور میں رب کے دیے ہوئے سے وہ سب کچھ تقسیم فرماتا ہوں۔ بہرکیف رحمت یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ پاک نے تم پر نعمت کی ہے اس کو ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمت جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نعت شریف میں کیا ہوتا ہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظیم نعمت رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو یاد کیا۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ آیت کا ترجمہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کسی کو اگر میلاد شریف سے یا محفل سے یا فلاں سے پریشانی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے ایک دفعہ میلاد شریف میں شرکت کرے کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، جب وہ دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، جب وہ دیکھے گا قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، نہ تلاوت حرام ہے، نہ نعت حرام ہے، نہ لوگوں کو کھانا کھلانا حرام ہے، اور نہ ہی یہ قرآن مجید کی تفسیر درس یہ حرام ہے، تو یہی تو ہوتا ہے میلاد شریف میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو جو اللہ نے نعمت کی ہے تم پر۔ جب نہ صرف پڑھی جائے رسول اللہ کی یاد نہیں آتی، جس وقت پڑھی جائے حمد پڑھی جائے اللہ پاک کی یاد نہیں ہوتی، جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اور یہ نعمتیں نہیں ہیں، قرآن پاک اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے نعمت آپ نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِيثَاقَ الَّذِي، اور جو وعدہ لیا تم سے۔ اب اس میثاق سے کیا مراد ہے؟ مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک اس کا کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے جو روح سے وعدہ لیا گیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
روح نے آگے سے کہا بلا، کیوں نہیں، قرآن پاک میں یہ وعدہ موجود ہے۔ یہاں سے مراد جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت کے وقت وعدہ لیا گیا، یہاں سے مراد جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت کی گئی اس میں جو وعدہ لیا گیا، یا جو انصار صحابہ پہلے تشریف لائے تھے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ دوسرے انصار صحابہ کا ایک گروہ تشریف لایا تھا، ان سے جو وعدہ لیا گیا، یا ہر مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ ایک وعدے میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، ان کے وہ معاہدے میں آ جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے برکیف جو بھی اس سے عہد و پیمان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کریں گے۔ ہمارا کام ایک یہ ذہن میں رکھیں، ایک مسلمان کا کام صرف یہ ہے سمعنا و اطعنا، کسی شرعی حکم پر تنقید کرنا یا اس کے بارے میں منفی گفتگو کرنا یا منفی انداز اختیار کرنا نہیں، یہ کیا ہو، یہ بھی اب کوئی بات ہو، یہ ایسے بھی ہے، کچھ سارے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کبھی کوئی بولی بول رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بولی بول رہا ہوتا ہے، نہیں اسلام میں یہ کیسے، اسلام میں وہ کیسے، اسلام میں یہ جو ہوتے ہیں نا اپنے نفس کے مرید، اپنے نفس کی خواہشوں کے، تو جہاں پر ان کی خواہش جو ہے وہ ٹکراتی ہے، خواہش ان کی اور ہوتی ہے اور اسلام کا حکم اور ہوتا ہے، وہاں پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چینلز پہ بیٹھ کے، یا وہ بیبیاں جو این جی اوز کی باہر سے فنڈڈ ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کے تو اسلام پہ نہیں، اسلام کا یہ حکم کیوں ہے، اسلام کا وہ حکم کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ کیوں ہے، عورتوں کے لیے یہ کیوں نہیں ہے، ایسے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ جو تو نے فرمایا ہم نے سن لیا اور ہم اس کی فرما برداری کریں گے۔ اس میں حکمتیں تلاش کرنا کہ اس میں ہماری کیا کیا حکمتیں ہیں، تو ہر حکم میں حکمتوں کے جان آباد نظر آئیں گے، حکمتیں ہی حکمتیں نظر آئیں گی ہر حکم میں جب تہ تک پہنچیں گے، اور جو پہنچتے ہیں تحقیق کرتے ہیں وہ بالآخر اس غیر مسلم تعصب کی اینک اتار کے اسلام کے کسی کام پہ تحقیق کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، میں نے پچھلے دنوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ وائس چانسلر تھی غالباً یو کے یونیورسٹی کی، تو اس نے سورہ عبسہ و تولیٰ پڑھی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسے کسی نے کہا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ یونیورسٹی کی وی سی تھی، آخر ایک وہ محققہ تھی، تو وہ تو سمجھتے ہیں اسلام ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اس نے کہا میں نے سورہ عبسہ و تولیٰ پڑھی ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو خطاب ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، وہ جو پورے قرآن پاک میں ہے اس طرح نہیں، اس سے ذرا ہٹ کر ہے، اور یہ صورت پڑھ کے مجھے یوں لگا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہ ہوتے تو اس صورت کو قرآن میں شامل کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ اس میں خطاب جو ہے وہ ذرا دوسرے انداز سے ہٹ کر ہے، ہر جگہ پر وہ یہاں پر خطاب جو ہے وہ ذرا تربیت والا انداز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت فرمائی جا رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو انہوں نے اس آیت کو تو قرآن سے نکال دینا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، بس جو اللہ پاک نے فرما دیا ہے انہوں نے وہ آگے امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو تعصب کی اینک اتار کے وہ تو اسلام کے ہر حکم میں نکالے گا، اس کو وہ سمجھ آ جائے گی، بارکیف منفی انداز میں کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان ہیں ہم، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ اللہ رسول کا حکم آ جائے وہاں پہ سر تسلیم خم کر دیں، ہمیں سمجھ آئے مثبت انداز میں بے شک حکمتیں تلاش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ تقویٰ ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے تقویٰ باطنی۔ اصل تقویٰ جو ہوتا ہے وہ تقویٰ باطنی ہوتا ہے، اندر کا تقویٰ۔ ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ میں اپنی شکل و صورت شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق رکھوں، جو ظاہری احکام ہے میرے، وہ نماز اپنی پابندی سے پڑھوں، آنکھوں کو صحیح استعمال کروں، ہاتھوں کو صحیح استعمال کروں، اپنی طاقت قوت کو صحیح استعمال کروں، رزق حلال کماؤں، خرچ کروں وغیرہ وغیرہ صحیح جگہ پر، یہ سارا ہو گیا ظاہری تقویٰ۔ باطنی تقویٰ جو ہے نا دل کی کیفیت ہے، وہ ہے اصل چیز، اور اسی کے اثرات پھر ظاہر پر بھی ہوتے ہیں۔ جتنے اعلیٰ خیالات ہوتے ہیں، جتنے پاکیزہ خیالات ہوتے ہیں، جتنی دل کی کیفیت بہتر ہوتی ہے اتنے بندے کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور جتنے گندے خیالات میں بندہ رہتا ہے اتنے اس کے معاملات بھی گندے رہتے ہیں۔ یہاں پر واتقوا اللہ کہہ کر پھر ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے والیوں کو جاننے والا ہے۔
یہ اصل میں باطن کی اصلاح، اور یہ جو مرید ہم ہوتے ہیں کسی شیخ کے، اس کا بھی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، ہمارا دل ستھرا ہو جائے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس دل کو ستھرا رکھنا اور اس دل کی پاکیزگی، یہ حقیقی تقویٰ ہے۔ بندے کا دل ہے، دل اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ رسول کی طرف ہی خیال ہونا چاہیے، باقی اعضاء سے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں، ذکر بھی کیا جائے، کام بھی کیا جائے، لیکن دل سے صرف ایک ہی کام کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے۔ اس شہر میں مختلف مکانات ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ مکانات مختلف ہوتے ہیں، ان کو مختلف کاموں کے لیے مختلف افراد جو ہیں وہ مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد کو صرف اور صرف رکھا جاتا ہے کس کے لیے؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یوں ہی میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میرے دیگر اعضاء ہیں، ان سے کاروبار بھی کیے جائیں، باقی کام بھی کیے جائیں، تلاوت بھی ان سے ہوتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، دنیاوی بھی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن جو دل ہے، دل یہ صرف اور صرف مالک کے لیے ہونا چاہیے، اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے۔ جس طرح کوئی مکان بنا ہو، کوٹھی، تو ایک خاص کمرہ صرف اس مالک کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس میں صرف اسی کا ہی داخلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل میں کوڑا کرکٹ، گند مند اور یہ چیزیں جو ہیں، کسی اور کے پیچھے محبت میں پاگل بنے رہنا، دنیا کی محبت میں پاگل بنے رہنا، کسی مال شال کی محبت میں پاگل بنے رہنا، یا غلط انداز ہے محبتوں کا بنا لیا گیا، شیطانی محبتیں، اس چکر میں پڑے رہنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ دل صرف میرے اللہ پاک کے لیے ہے، خانہ خدا ہو یہ، جہاں پر اللہ پاک کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، دنیا گند مند کیچڑ، ہر سے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسایا جائے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی یاد کی اور حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔